اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ نیورو مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے انسان کا ذہن کام کرتا ہے، اور آپ کاپی ایسی چیزیں لکھیں کاپی میں کہ وہ انسان اس پرٹیکولر ایکشن جو آپ اسے ڈرائیو کروانا چاہ رہے ہیں وہ لینے میں رضامند ہو جائے، اور اس کو انڈائریکٹلی پتہ ہی نہ ہو کہ وہ پرٹیکولر ایکشن لے رہا ہے۔ اب یہ فردر اور اس کی لیئرز بھی نکلتی ہیں جو کہ کوگنیٹو بائسز کی شکل میں نکلتی ہیں۔ اب یہ کوگنیٹو بائس کا لفظ سن کے گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ بہت آسان لفظ ہے، اس کا بہت آسان مطلب ہے۔ وہ یہ کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ وائرڈ ہے شارٹ کٹس کے کو لے کے، کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کم پاسبل لیسٹ پاسبل ایفرٹ میں اپنی جو بیسک روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ہیں، ان کو آٹومیٹ کر دیتا ہے، کہ آپ کی مسل میموری میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو سلیپ واکنگ کی عادت ہوتی ہے، خیر وہ تو ایک انوملی ہے، لیکن یہ اس کی اور ایگزامپلز ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک روٹ سے آپ کا آنا جانا ہے، ٹریولنگ ہے، تو آپ نے بے شک دوسری طرف بھی کسی اور طرف بھی جانا ہو، لیکن چونکہ آپ کے ذہن کی وائرنگ، آپ کی پریکٹس بار بار ہوئی ہے کہ آپ نے بس سیدھا ہی جانا ہے، بے شک آپ نے ادھر مڑنا ہوتا ہے پھر بھی سیدھے چلا جاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے او یار میں نے تو فلاں جگہ جانا تھا۔ تو یہ کوگنیٹو بائسز ہیں، انسان کی ذہن کے شارٹ کٹس ہیں جو اس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کاپی رائٹنگ میں ان کو ہم نے ایتھیکلی یوز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کاپی رائٹنگ اگین میں نے شروع میں آپ کو پروگرام کے کہا تھا کہ غلط بندے کے ہاتھ میں کاپی رائٹنگ کین بی ڈینجرس۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے بائسز ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اینکرنگ بائس۔ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا، اینکرز سیٹ کرنا جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کا ایک پرانی خصلت ہے، یہ کبھی نہیں گئی، ازلوں سے ہے، آگے بھی جاری رہے گی۔ اینکر سے مراد ہوتا ہے کہ جو آپ کو پہلی پیس آف انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں ایسے بیٹھتی ہے، گھڑ جاتی ہے، یاد رہ جاتی ہے، کہ اس کے بعد والی آنے والی چیزیں یو ڈیسائڈ بیسڈ آن واٹ واز انیشلی شیئرڈ ود یو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہی آخری امپریشن ہوتا ہے، کیونکہ اینکرنگ بائس ہے انسان میں، جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو پہلی بار ہی دیکھے گا، جو ججمنٹ وہ اس ٹائم فارم کرتا ہے وہی کیری فارورڈ ہوتی ہے۔ اب یہ اینکرنگ بائس میں فردر ٹائپس ہیں، جس طرح سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے پرائس اینکرنگ، کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے یہ 1,00,000 روپے کا ہے، اور یہ واقعی 1,00,000 روپے کا ہو، کبھی کسی دور میں 1,00,000 کا بکا ہو، لیکن اب آپ کو بتایا جائے کہ یہ جی آپ 5,000 میں آپ کو دستیاب ہے، تو آپ کہیں گے یار obviously I would buy this because 1,00,000 is obviously greater than 5,000۔ تو آپ کا انیشل پرائس اینکر کیا گیا تھا 1,00,000 پہ، آپ کو دینا تھا 5,000 میں ہی، لیکن انیشلی آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ یہ 1,00,000 کی چیز ہے، جو کہ بہت سارے کیسز میں ہوتی بھی ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کا موبائل فون ہے تو آپ موبائل فون لینے جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے جی یہ سپوز کریں $300 کا فون ہے، اب اس کی آپ کے ذہن میں پرائس اینکر ہو گئی کہ $300 میں ایک موبائل ملے گا وتھ چارجر، لیکن اگر اس کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو اب اس پہ ہیڈ فونز بھی فری ملیں گے، تو اب وہ ہیڈ فونز آپ کے لیے فری ویلیو ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اینکر، یہ پرائس اینکرنگ اوپر کی طرف بھی کام کرتی ہے، یعنی بونسز ایڈ کر کے، اور نیچے کی طرف انڈر کٹ کرنے کے لیے بھی۔ اور اس کی بہت اچھی اگزامپل آپ کو اس طرح سے مل سکتی ہے کہ اگر آپ منتھلی پیمنٹس کرتے ہیں کسی چیز کی، تو سپوز کریں کوئی ایسی چیز ہے اس کی $100 پر منتھ آپ نے منتھلی پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ بنتے ہیں $1,200 سال کے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ابھی اس کے ایڈوانس پیمنٹ دے دیں، $700 دے دیں، تو obviously 1200 700 میں فرق ہے، تو you would be inclined towards buying the جو چیپر آپشن ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول نو کہ 1200 سے تو کم ہے، تو آپ کی پرائس اینکر کر دی گئی ہے 1200 پہ، اور اب آپ نے 700 پہ اس کو پرچیز کر لیا۔ سملرلی آپ کی ہیڈنگز میں، اور آپ جو بھی بات کریں تو آپ کی جو ہیڈنگ جاتی ہے وہ بھی بہت ہوتی ہے امپورٹنٹ۔ اس کو کہتے ہیں امپریشن فریمنگ، کہ آپ نے جو پہلا امپریشن بنانا ہے، یہ اینکرنگ کے اندر ہی آتا ہے، لیکن اس کو ایک انڈرسٹینڈ کر لیجئے کانسیپٹ کو، کہ آپ نے جو پہلی بات کی، جو پہلی ہیڈنگ دی، جو پہلی لائن لکھی، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آڈینس سے سب سے زیادہ پک کرے، ریزونیٹ کرے اور کلک کرے۔ تو اس کے وہ لکھنا کیا ہے اس میں، وہ ہم نے ریسرچ میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان سے ریلیٹ ہو رہی ہیں، کون سے پین پوائنٹس، کون سے آؤٹ کم پرومسز وہ چاہ رہے ہیں، کون سے بینیفٹس چاہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم فردر بھی بات کریں گے، ہیڈ لائنس کو انڈیویجولی کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن فار ناؤ یہ ایک اوور آرچنگ کانسیپٹ ہے۔ یہ تمام جو اب ہم کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں نیورو مارکیٹنگ کا اور یہ ابھی کوگنیٹو بائسز کا، یہ آپ کو ایک بہتر کاپی رائٹر بنانے کے لیے ہیں۔ بیسکس کاپی رائٹنگ ہی جو ہیں وہ آپ کو تبھی آئیں گے جب آپ ریسرچ کریں گے، پریکٹس کریں گے، ہینڈ کاپی کریں گے چیزیں، کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کریں گے، جا کے کوئی فریم ورکس اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ سمجھ لیں یہ چیری آن دا ٹاپ ہے۔
اکثر آپ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی کر رہے ہوں گے کاپی میں وداؤٹ یو ایون ریئلائزنگ کہ یہ میں اینکرنگ بائس کر رہا ہوں یا یہ میں کوگنیٹو بائس کر رہا ہوں یا یہ میں سوشل پروف بائس کر رہا ہوں، جو کہ ہمارا نیکسٹ بائس ہے، جس میں آپ سوشل پروف کا استعمال کرتے ہیں ٹو اپیئر مور ریلیونٹ اینڈ اپیئر مور ٹرسٹ وردی، وچ از آبویسلی دا کیس کہ ایک بندہ ہے اس کی 10 لوگ گواہی دے رہے ہیں اور ایک بندہ اس کی کوئی گواہی نہیں دے رہا، تو آبویسلی اس میں فرق ہوگا، آپ ظاہر ہے اس پہ ٹرسٹ کریں گے۔ اور یہ جو سوشل پروف ہوتا ہے یہ جینون ہوتا ہے، لیجٹ ہوتا ہے، سچائی پہ مبنی ہوتا ہے، اس کو فیک نہیں کرنا چاہیے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اے آئی کی مدد سے بہت سارے ٹیسٹیمونیلز نہیں کرافٹ کرنے چاہیے کیونکہ وہ ان اوتھینٹک ہے۔ تو اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندے کو بہت سارے لوگ انڈورس کر رہے ہیں تو سوشل پروف باعث کک ان ہوتا ہے، اس سے آپ کی انگیجمنٹ بھی بڑھتی ہے، ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے، سیلز بھی بڑھتی ہیں، تو یہ بھی بہت فائدہ ہے۔ تو انسٹیڈ آف سیئنگ اپنی کاپی میں کہ ٹرسٹڈ بائی مینی پیپل، آپ لکھ سکتے ہیں ٹرسٹڈ بائی 3000 ہیپی کسٹمرس، تو اب وہ 3000 مجھے پتہ لگ گیا 3000 بندے نے اس کو پرچیز کیا، تو دس از اے گڈ آئیڈیا۔ اسی طرح سے اسکارسٹی یا لاس اورژن کے بھی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اسے بچنا ہے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ بھی ڈرے گا کہ کہیں نہ کوئی چیز ختم نہ ہو جائے یا میں اپنے آپ کو بچا لوں فزیکلی مینٹلی، اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہے، یہ کوئی چیز کھانی ہے میں نے، تو یہ ختم ہو رہی ہے، جلدی جلدی کھا لوں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جلد بازی میں گرم چیزیں بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی کوگنیشن میں، دماغ میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں اوور دیز ایئرز، ہمارے جو انسیسٹرز ہیں ان سے ہم تک پاس ڈاؤن ہوئے ہیں یہ خسائل۔ تو اب اسکارسٹی کیا ہوتی ہے؟ اسکارسٹی اور ارجنسی یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اسکارسٹی سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کا کوانٹٹی میں کم ہونا، کہ میں کہوں کہ جی 10 سیٹس رہ گئی ہیں، آ کے سیٹس لے لیں، ختم ہو جائیں گی، تو یعنی میں نے 10 کی جو کوانٹٹی کی لمٹ لگائی ہے یہ اسکارسٹی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ارجنسی ہوتی ہے کہ اگر میں ٹائم باؤنڈ کر دوں کسی چیز کو کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں یہ سیٹ لے لیں، تو پھر وہ ارجنسی میں آتا ہے۔ جہاں پہ ٹائم باؤنڈ ہے وہ ارجنسی، جہاں پہ کوانٹٹی باؤنڈ ہے وہ اسکارسٹی۔ تو اب لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے کہ بھی ہمارا نقصان نہ ہو کسی بھی چیز میں، یا ہم کہیں پہنچے ہمیں چیز ملے نہ جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کیس میں ان کو اسکارسٹی سے اور ارجنسی سے بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز جلدی سے لے لیں۔ 5000 لوگوں نے اور نے بھی لے لیا، سوشل پروف ہو گیا، پھر ہم نے کہا جلدی سے لے لیں جی 10 سیٹس رہ گئی ہیں، اب اسکارسٹی ہو گئی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں سیٹس ختم ہونے والی ہیں اور ارجنسی بھی ہو گئی۔ تو اتنا یہ پاورفل ہو جاتا ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ جو ہے نا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ جلدی دو مجھے بس۔ یہی تو ڈائریکٹ رسپانس کا حسن ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ غلط بندے کے ہاتھ میں خطرناک ہوتی ہیں چیزیں۔ سملرلی اتھارٹی بائس ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو نیوز میں فیچر ہے، جو میڈیا چینلز پہ آتا ہے، جو پوڈ کاسٹ پہ آتا ہے، ان تمام جگہوں پہ آتا ہے، اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ اسے جو بھی وہ اس کی بات سنتے ہیں اسے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی بائس بھی مارکیٹس میں ڈیولپ کیا جاتا ہے اپنے کلائنٹس کے لیے، اور وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کولیبوریشنس کے تھرو، پارٹنرشپس کے تھرو، اکثر پیڈ بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اتھارٹی اسٹیبلش کر لی جاتی ہے، اور ونس یو ہیو دیٹ اتھارٹی تو پھر آپ ان کو اپنی بات منوا سکتے ہیں، یا جو بھی ڈائریکشن میں ان کو آپ پیوٹ کرنا چاہیں آڈینس کو کر سکتے ہیں۔ سملرلی بائس اسٹیکنگ، بائس اسٹیکنگ سے مراد ہے کہ آپ ملٹیپل، جو یہ ہم نے ابھی اسٹریٹجیز دیکھی ہیں، ملٹیپل بائسز دیکھیں، ان کو آپ اکٹھا کرتے جائیں یہاں تک کہ اگلا بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے، جیسے بھی ہم نے پچھلے ایک ایگزامپل کور کیا۔ تو اگر آپ سپوز کریں ارجنسی کو، اسکارسٹی کو، پروف کو، اور ساتھ ساتھ اتھارٹی کو مکس کر دیں تو وہ ایک بہت پاورفل چیز بن جاتی ہے۔ جس طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ enroll in this XYZ program, 5000 people have already registered for this and this program is coming from someone who's been featured in XYZ news، مثال کے طور پہ۔ تو اب ظاہر ہے there are a lot of better ways to say what I've said، لیکن یہ this was on top of my head کہ کس طرح سے آپ اپنی یہ ملٹیپل بائسز کو اسٹیک کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی کاپی میں۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا اٹ ہیز ٹو بی ایتھیکل، اٹ ہیز ٹو بی جینون، کوئی بھی ہم چیز فیک نہیں کرتے، تاکہ کلائنٹس کو بھی جو کاپی مل رہی ہے وہ بھی خوش رہیں، اور اس کے کسٹمرس کو جو پش کیا جا رہا ہے وہ بھی لیجٹ بیسس پہ اور صحیح چیز پہ کیا جا رہا ہو۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔